ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز بھائیو، تشہد جس میں شہادت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے یا قعدہ اولیٰ پہلی دفعہ بیٹھنا نماز کے اندر، یا تحیات بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر 4 رکعت والی ہے تو اسے قعدہ اولیٰ کہیں گے، تو اس طرح بیٹھتے کہ دایاں پاؤں آپ کا کھڑا ہوتا، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جاتے۔ یہ صحیح بخاری 827 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح دایاں ہاتھ دائیں ران یا گھٹنے پہ اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے یا ران پہ رکھتے۔ مسلم شریف کی دونوں ہی حدیثیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھایا۔ یہ جو اس کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ سے کہا التحیات للہ والصلوات، آگے اللہ نے کہا السلام علیکہ یا نبی۔ یہ سارا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے یہ کسی بھی حدیث میں اس کا کوئی نہیں ہے وجود، یہ بعد میں لوگوں نے اس کے متعلق یہ پورا پس منظر بنایا۔ تو التحیات للہ، تحیہ کہتے ہیں سلام کو، اس کی جمع التحیات للہ۔ ہر قسم کی سلام زبانی عبادتیں جس میں تسبیحات ہیں، شکر ہے، دعا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ بہت زبردست توحید سمجھنے کے لیے التحیات کا ترجمہ ضروری سمجھنا۔ صلات کی جمع صلوات یعنی نماز، جس میں رکوع سجدہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، مانگنا ہوتا ہے۔ والصلوات بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ والطیبات، طیب کی جمع پاک یعنی کہ مالی عبادتیں۔ تو عبادت کی تینوں شکلیں اللہ کے لیے ہیں۔ زبان سے مانگنا، شکر کرنا، تسبیح کرنا اللہ کے لیے، سجدہ، رکوع، قیام، بھاگنا، سب اللہ کے لیے جس میں جسم انوالو ہوتا ہے۔ والطیبات، اور جس میں مال وہ دیگ کی شکل میں ہو، نقد پیسے کی شکل میں ہو، نظر، نیاز، صدقہ، خیرات، عشر، سب اللہ کے لیے۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھتے تھے، صحابہ بھی اسی طرح۔ تو سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ ہو، اور اس کی برکتیں ہو، کیونکہ اللہ نے نماز کے اندر قرآن مجید کے اندر حکم دیا سورہ احزاب میں کہ میرے نبی پہ صلو علیہ وسلم تسلیما، سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سلام کا طریقہ تو آتا ہے، درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے پھر وہ درود سکھایا، بعد میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علینا، ہم پہ بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، صالحین جو نیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ یہ کہتا ہے، صحیح یعنی کہ حدیث کے اندر، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر ہر بندے پہ سلام ہو جاتا ہے، وہ آسمان پہ ہو یا زمین پہ، سب نیک بندوں پہ اس کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شہادت کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدً عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب ترین لفظ ہے وہ بندہ ہے، اور بندے کی عظمت اور شان اور اللہ کا محبت کا اظہار اسی میں ہے کہ بندگی، یعنی کہ بندہ بندگی کی انتہا پہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل بندگی کے اوپر تھے، اور اللہ پاک نے یہ پیارا لفظ اپنے نبی کے لیے استعمال فرمایا 3 جگہ، کہ جب معراج کا موقع ہوا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں لے گیا۔ اسی طرح فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تمہیں اگر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، یعنی کہ بندہ ہونا ہی بہت بڑا سعادت ہے۔ پھر اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ ہمارے بندے پہ، جو ہمارا غلام اور بندہ ہے۔ اسی طرح سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، يَدْعُوهُ، اسی اللہ کو پکارتے تھے، اسی اللہ سے مانگتے تھے۔ تو 3 جگہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف کی اور بندہ کہا۔ تو یہ سب سے بڑا یعنی کہ پیار اور محبت اور عظمت و شان بیان کرنے کا لفظ ہے۔ اسی طرح عبدہ و رسول،
یہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ مالک اور معبود کائنات کا صرف اللہ ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی سے اوپر لے جا کر اپنا الہ بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے نہ اس طرح بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا، انما انا عبد، میں اس کا بندہ ہوں، فقولوا عبداللہ، مجھے بس اللہ کا بندہ کہو، و رسول ہو، اس کا رسول، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا جو اللہ نے مجھے مقام بخشا ہے تو مجھے اس سے زیادہ بڑھا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، لیکن انسانیت کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، لیکن ان کی بندگی میں ہی ان کا یعنی کہ اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پسند کیا، اور ہر نماز میں بندہ یہ ان کی رسالت اور بندگی کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔